سوال ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کہنا کیسا ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ شعر جو پورا ہے وہ اس طرح سے ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس طرح کی چیز علماء میں سے میرے علم میں کسی نے نہیں کہی ہے، واقعی علماء جو قرآن سنت کے ماہر ہیں اور سلف میں کسی نے اس بات کو نہیں دہرایا کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا، اس طرح کی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ اور یزید کا ہاتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یا قتل میں نہیں تھا، اس میں یزید کے حکم سے نہیں ہوا ہے، بیچ میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ جو علماء نے ملامت یا جو بھی بات کہی وہ اس اعتبار سے کہی ہے کہ یزید نے ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی جنہوں نے قتل کیا تھا، لیکن میرے علم کی حد تک کہ جو بھی محققین ہیں ان میں سے کسی نے بات نہیں کہی کہ یہ یزید کے حکم سے ہوا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا، اس لیے اس طرح کے اشعار بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی قول ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، بلکہ آخری وقت میں وہ 3 آپشن میں سے ایک آپشن کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آخری وقت میں انہوں نے کہا تھا دیکھو 3 میں سے ایک بات کے لیے میں تیار ہوں، نمبر 1 یا تو مجھ کو یزید کے پاس لے چلو کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، تو وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ 2 یا پھر یہ کیا جائے کہ جہاں سے آیا تھا وہاں مجھ کو واپس جانے دو، یا 3 مجھ کو اسلامی سرحدوں پر کسی سرحد پر بھیجو اور میں وہاں جنگ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں وہیں پر قتل ہو جاؤں۔ تو یہ 3 آپشن تھے۔ اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، سمجھ میں آ رہی بات کہ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو کیا کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں۔ تو جو لوگ یزید کو کافر اور مرتد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے بیعت نہیں کروں گا، میں ڈائریکٹلی یزید سے بیعت کروں گا، لیکن بیچ والے کہتے تھے نہیں تم کو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، تمہارے ہاتھ میں نہیں، میں یزید کے پاس جاؤں گا۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو حل ہو رہا ہے تو وہ حل ہونے دینا چاہتے تھے نہیں، آج ایسا ہے کل اور ہو سکتا ہے کچھ بڑا پرابلم آ جائے، انہوں نے وہیں ان کو قتل کر دیا۔ اور وہ کوئی جنگ کے لیے نکلے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کے نکلے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں اور ساتھ میں اس طرح کے افراد، کمزور قسم کے افراد ہیں، وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ جنگ کے لیے ایسا نکلتا ہے آدمی نہتا اور عورتوں اور بچوں کو لے کے نکلتا ہے، نہیں، وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ جنگ کے لیے گئے تھے اور وہاں جنگ ہوئی اور وہ اس طرح سے معاملات ہوئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا جن علماء نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کہا ہے، عموماً علماء نے شہید ہی کہا ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ وہ ظلماً قتل کیے گئے، تو جس آدمی پر ظلم ہو اور اس کو قتل کیا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے اور ان کو ظلماً قتل کیا گیا، اور انہوں نے جنگ کے لیے سفر نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیے، ہم لوگ آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، سب سیٹ ہے آپ کے لیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ کہنا اگر صحیح ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور اس کے بعد اسلام مر جاتا اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو یہ بدر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدر کی رات میں کہا تھا اللہ سے کہ اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر اس چھوٹی سی جماعت کو آج تو نے ہلاک کر دیا، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی، صحابہ کی 313 صحابہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو زمین میں کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی اسلام مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کس جنگ کے بارے میں تھا؟ یہ بدر کی جنگ کے بارے میں تھا۔ یہ کربلا کے بارے میں کسی بھی عالم نے، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی، لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، اس لیے ہم کو بات نہیں کہنا چاہیے۔ شیعہ حضرات یزید کی آڑ میں سارے صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک یزید مسلمانوں کے حکام میں سے ایک حاکم تھا اور صحابہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لہذا یزید کا نام لے کر سارے صحابہ کو برا بولنا صحیح نہیں ہے، اور ہم کسی پر بھی لعنت کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ یزید پر بھی لعنت کرنا مناسب نہیں ہے۔ جتنے حکام مسلمانوں کے تھے
ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف تھا کہ وہ خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے، لہٰذا ہم کو بھی اس کے بارے میں یہی سمجھنا چاہیے، کسی پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔